ڈرتا ہوں کہنے سے کہ محبت ہے تم سے، میری زندگی بدل دے گا تیرا اقرار بھی، تیرا انکار بھی۔ آج شادی کے بعد پہلی صبح تھی ان کی ایک ساتھ۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اسے مسلسل اٹھا رہا تھا، پر وہ پوری طرح نیند میں غرق تکیے میں منہ دیے سو رہی تھی۔ سمرا اٹھ جاؤ، نماز کا وقت گزر جائے گا، وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بولا تھا، اور وہ کسمسائی تھی۔ سونے دیں۔ وہ مسکرا اٹھا تھا اس کی صدا پہ، جھک کر اس کی پیشانی پہ اپنی محبت کی پہلی نشانی ثبت کی تھی۔ اچھا میں جا رہا ہوں مسجد۔ وہ اٹھا تو جان نکلی تھی اس کی۔ کب تک آئیں گے؟ نیند فوراً بھاگی تھی۔ 20 منٹ تک آتا ہوں۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتے کمرے کے دروازے پہ رکا تھا، اسے نظر بھر کر دیکھا جو الجھے بھال لیے چہرے پہ اضطراب لیے بیٹھی، بالکل جلی سی لگ رہی تھی۔ وہ جا چکا تو وہ دوپٹہ سنبھالے اٹھی تھی۔ اتنی کوفت تو اسے کبھی نہیں ہوئی تھی اٹھنے میں۔ وہ نماز وقت پہ پڑھنے کی عادی تھی اور آج آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھیں۔ کیا سوچ رہے ہوں گے کامران میرے بارے میں؟ شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ یہی سب سوچتے وہ وضو کر چکی تھی۔ وہ جائے نماز پر کھڑی ہونے لگی تو اس کو کامران کا خیال آنے لگا۔ وہ خیال جھٹک کر پھر سے نیت باندھنے والی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کامران کی آواز سنائی دی، شمی۔ وہ حیران سی فوراً پیچھے مڑی تو کامی دروازے پہ کھڑا تھا۔ آپ مسجد نماز پڑھنے نہیں گئے؟ نہیں، میں گیا ہی تھا پر واپس آ گیا، وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، جس کا چہرہ تر تھا اب بھی وضو کے پانی سے۔ مگر کیوں؟ وہ منہ کھولے کھڑی تھی۔ بتاتا ہوں نا ابھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا کھلا منہ بند کیا۔ تم میری امامت میں نماز پڑھو گی آج؟ پتہ نہیں یہ حکم تھا، درخواست تھی یا حق تھا۔ وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ وہ جائے نماز بچھا چکا تھا اور اس کی متاع حیات اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ عجیب شخص تھا نا وہ، جس کی محبت میں اب تک سلگتی رہی تھی، اس کے پہلو میں رب کے حضور کھڑی تھی۔ میری سب حسرتوں میں اول ہے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ وہ دونوں اب سر جھکائے سنتیں ادا کر رہے تھے جو سارے جہان سے بہتر ہے۔ سلام پھیرا گیا تو وقت کے رکنے کی التجا اس کی نم آنکھوں نے بے ساختہ کی تھی۔ وہ چپ تھی، بالکل جیسے الفاظ گنک تھے۔ اب تو میری امامت میں نماز پڑھو گی۔ وہ مسکرایا تھا جو سر جھکائے کھڑی تھی، جیسے ابھی رو پڑے گی۔ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ علم نشرہ کی تلاوت کمرے کی مدھم آواز دل پہ اثر کر رہی تھی، اور وہ اپنے من چاہے شوہر کی امامت میں فرض ادا کر رہی تھی۔ پھر جب فرض بھی ادا کر لیے تو سلام پھیرا گیا تھا، سلامتی کی دعا دے دی گئی تھی، فرشتوں کا آمین قبول کر لیا گیا تھا، تو جیسے وقت پھر سے چل پڑا تھا۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھام کر اب وہ اس کی لمبی مخروطی انگلیوں کی پوروں پر درود شریف کی تسبیح کر رہا تھا۔ وہ اس کا لمس محسوس کر رہی تھی اور اتنا خوبصورت محسوس کر رہی تھی کہ بے ساختہ دل چاہا کہ اس کی بھوری آنکھوں میں جھانک لے اور کہے کہ کہا تھا نا تمہاری ہوں، لو آج رب کے سامنے بھی گواہی دے دی۔ پھر نظریں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ وہ سر جھکائے بس اس کی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی جو پورے استحقاق سے اس کی انگلیوں کے پوروں پر تسبیح پڑھ رہا تھا۔ کہیں لگتا کہ آنسو انہی آنکھوں سے جھلک پڑیں گے تو کہیں دھیمی سی مسکان اس کے لبوں کا احاطہ کر رہی تھی، ایک سکون و اطمینان کے ساتھ جیسے رگ و پے میں اتر رہا تھا۔
تسبیح مکمل ہوئی تو دونوں سر جھکائے بند آنکھیں لیے دعا مانگنے کی جیسے کوشش میں تھے۔ اب کچھ مانگنا باقی رہ گیا تھا کیا؟ اب تو بس شکر تھا۔ وہ پورا اس کی طرف مڑا تھا اور آگے بڑھ کر پھونک دیا تھا اس کے چہرے پہ جو آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک کر مزید اس کی پیشانی کو چھپا گیا تھا۔ نظریں جیسے اٹھنے سے انکاری تھیں۔ ای اللہ ربکما تکذبان۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے یہ آیت پڑھ رہا تھا، گویا حلف اٹھا رہا تھا کہ تمہارے ہونے کے بعد مجھ پر رب کی رحمتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بہت آہستگی سے سہلا رہا تھا، جیسے مان دے رہا تھا۔ وہ سورہ رحمان کی تلاوت سنتے اس کی گود میں سر رکھ چکی تھی اور آنکھیں موند لی تھی۔ وہ شخص کیا تھا وہ شاید کبھی جان نہیں پائے گی۔ اتنے سال وہ تڑپتی رہی تھی اس کے لیے، کبھی نظر تک اٹھا کر نہ دیکھا تھا اس نے۔ تمہاری ہم سفر ہونا میری اندھی تمنا ہے۔ اور آج اسے رب کے سامنے لیے بیٹھا تھا، کیا اس سے بہتر بھی کوئی اظہار ہو سکتا تھا؟ محبت تو محبت ہوتی ہے، کسی وحی کی طرح دلوں پر اترتی ہے۔ کیا پتہ کب کہاں ازل ہو جائے اور کب پہلی محبت پہ آخری محبت کی مہر لگ جائے اور کب کسی سمرا کو کسی کامران کا کر دیا جائے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں کامی۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔